السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ مانچسٹر سے وقاص احمد نے شیئر کیا ہے۔ لسنرز، وقاص نے جس شخص کی ہمارے ساتھ یہ ہارر سٹوری شیئر کی ہے، اس شخص کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک دور دراز علاقے سے ہے اور وہ اس علاقے کے ایک پرائیویٹ کلینک میں جاب کرتا ہے۔ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں کلینک میں صاف صفائی کا کام کرتا ہوں، اس لیے میں سب سے پہلے کلینک میں آ جاتا ہوں، کلینک کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں، جو بھی کام وہاں پہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو باقی لوگوں کے کلینک میں آنے سے پہلے ہی ختم کر لیتا ہوں۔ میرے کلینک کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اس علاقے کے کافی بڑے ڈاکٹر ہیں اور وہ فری ٹائم میں مجھے بھی اکثر ہیلتھ کیئر چیک اپس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ بالفرض کبھی ایسا ہو کہ کلینک میں کوئی موجود نہ ہو، ڈاکٹر صاحب بھی نہ ہو، سٹاف بھی نہ ہو، تو اگر کوئی کیس آ جائے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور اگر کبھی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ کلینک میں کوئی نہ ہو تو میں چھوٹے موٹے کیسز جو زیادہ سیریس نہ ہو ان کو میں ڈیل کر لیتا ہوں۔ ایک دن اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کے کسی قریبی جاننے والے کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کو اپنے پورے سٹاف کے ساتھ وہاں پہ جانا پڑ گیا۔ تو انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی دی کہ تم نے کلینک میں ہی رہنا ہے، کلینک کا خیال رکھنا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کیس آ جائے تو ڈرپ لگا دینا یا پھر میڈیسن وغیرہ دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب سب لوگ چلے گئے تو میں آفس میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگ گیا۔ اس وقت وہ سخت سردی کی رات تھی اور میرے علاوہ کلینک میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یوں ہی اپنے دھیان ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک سے ایک برقع پوش لیڈی کلینک کے اندر آئی۔ اس خاتون نے مجھے آ کے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ میں نے اپنی بہن کو چیک کروانا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر فی الحال موجود نہیں ہیں کیونکہ ان کے کسی قریبی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وفات ہو گئی تھی، تو وہ اور سارا سٹاف اس وقت وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے تو میں آپ کی بہن کو چیک کر لیتا ہوں کہ ان کو کیا پرابلم ہے۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہی میری بہن کو دیکھ لیں۔ اتنے میں ایک اور برقع پوش خاتون اندر آئی اور اسے دیکھ کے لگ بھی رہا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ لوگ کمرے میں جا کے بیٹھیں، میں ابھی وہیں پہ آتا ہوں۔ وہ دونوں خاتون کمرے کے اندر چلی گئیں۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، مکمل طور پہ واضح نہیں تھے۔ پھر میں اپنا کچھ کام کرنے لگ پڑا اور کام ختم کر کے جیسے ہی میں کمرے میں جانے لگا تو اچانک سے میری نظر ان دونوں کے پاؤں پہ پڑی، کیونکہ ان کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، پوری باڈی بھی ڈھکی ہوئی تھی، بس ہاتھ پاؤں نظر آ رہے تھے، اور جو نظر آ رہا تھا وہ تو کچھ اور ہی منظر تھا۔ ان کے پاؤں الٹے تھے اور ان کے ہاتھ کے ناخن بہت زیادہ لمبے تھے، جیسے چڑیلوں کے، ڈائنوں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اندر کمرے میں جاؤں۔ میں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے آیت الکرسی کا ورد، جو وظائف میرے ذہن میں آ رہے تھے، میں نے ان کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو جب بلند آواز میں نے ورد کرنا شروع کیا تو وہ جو دونوں چڑیلیں تھیں وہ ایک دم سے اپنے آپے سے باہر ہو گئیں۔ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا زور زور سے، اور پھر وہ اچانک سے اٹھ کے باہر کو بھاگی اور کلینک کے باہر جو ایک ویران سڑک تھی وہ وہاں پہ جا کے غائب ہو گئی۔ مجھے تو اب بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں نے فوراً سے پہلے کلینک بند کیا اور میں گھر کی طرف بھاگا۔ گھر جا کے مجھے بخار ہو گیا، میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر والے مجھے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے ان کو سارا ماجرا بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ گھر والے بھی سن کے بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان لوگوں نے بھی مجھے دم کیا، وظائف وغیرہ پڑھ کے پھونکے، تو پھر جا کے میری طبیعت تھوڑی سنبھلی، تھوڑی بہتر ہوئی۔ اگلے دن جب ڈاکٹر صاحب واپس آئے تو میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور اپنے گھر والوں کو بھی منع کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی یا ان کے کلینک کی بدنامی ہو، لوگ اس جگہ کو ہانٹڈ سمجھیں اور وہاں پہ آنا چھوڑ دیں۔ لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات ضرور کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں ہر جمعرات کو یہاں پر کلینک کے اندر ایک دعا کروایا کروں گا، جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے
دوبارہ اس کلینک میں کوئی چڑیلیں، آفتیں یا کوئی بھی آسیب داخل نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہر جمعرات کے جمعرات میں اس کلینک میں دعا کروایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کلینک میں دوبارہ ایسی کوئی خوفناک چیز نظر نہیں آئی۔ بالکل لسنرز، یہ ایک عام سی بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آبادی سے ذرا ہٹ کر تھوڑے فاصلے پہ کوئی جگہ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی گھر ہو، کوئی کلینک ہو، کوئی شاپ ہو، تو وہاں پہ ایسی چیزوں کا گزر بسر ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اکیلا ہو تب تو یہ چیزیں ضرور حملہ ور ہوتی ہیں، حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کا نام لیں، چاروں کل آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، حصار کر لیں، تو یہ چیزیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لسنرز، یہ تھا وہ شارٹ سا خوفناک سا واقعہ جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ مانچسٹر سے شیئر کیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا وقاص، اسی طرح سے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ آج کا خوفناک واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ لوگوں کو میری ہارر سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے خوفناک واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔